सूरज जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा मैं डूब भी गया मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फ़िरक़े के फ़र्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। चंद्रभान ख़याल अगरचे नज़्मों के शायर हैं, मगर उनकी ग़ज़लों का अपना एक अलग अनोखा रंग है। जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे। अब हमारे पास भी कुछ रास्ते आने लगे, जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, जुस्तजू के पाँव। ख़याल ने जिंदगी को करीब से देखा, महसूस किया और शायराना पैराहन दे दिया। मैं उसे पहचान तो लेता मगर मैं उसे पहचान तो लेता मगर मैं उसे पहचान तो लेता मगर जब मिला वो बनके अफसाना मिला, जब मिला वो बनके अफसाना मिला। शहर में हर शख्स बेगाना मिला, कोई दाना कोई दीवाना मिला। मौजूदा दौर के हालात ख़याल के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, और उसकी टीस हमें उनके अशार में सुनाई भी देती है। ले रहा
ناظرین آداب، آفتاب سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آفتاب سخن کے سفر کے اس پڑاؤ تک پہنچ کر ہم جہاں شعر و سخن کی شیرینی سے لطف اندوز ہوئے، وہیں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مذہب، قوم اور طبقے سے بالا تر دلوں کو جوڑنے والی اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اردو کے اس چمن کی آبیاری بھی تو ہر قوم اور مذہب کے لوگوں نے اپنے خون دل سے کی ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے آفتاب سخن چندربھان خیال بھی اردو کے ان شیدائیوں میں سے ہیں جن کی شاعری کی سرلتا، سادگی اور ایمانداری نے انہیں ایک الگ صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ چندربھان خیال نے جو ادبی معراج حاصل کی ہے وہ اس پس منظر کے بالکل برعکس ہے جہاں ان کے شعری ذوق کی نشو و نما ہوئی۔ مدھیہ پردیش کا ہوشنگ آباد کا علاقہ، جہاں 1946 میں چندربھان کی پیدائش ہوئی، جو ادبی ذوق کے لیے بنجر تھا۔ خاندان میں نہ تو کوئی اردو جاننے والا تھا اور نہ اردو میں کسی کی کوئی دلچسپی تھی۔ خود خیال کی تعلیم ہندی میڈیم میں ہوئی، لیکن 14 سال کی عمر میں ایک دن ریلوے اسٹیشن سے اردو ہندی کی ایک کتاب خریدی اور جناب اردو کی تاریخ نے اپنے ایک اور خالی پنے پر چندربھان خیال کا نام لکھ دیا۔ دلی کی سرزمین خیال کے ادبی ذوق کو بہت راس آئی۔ انہوں نے رام کرشن مستر کی شاگردی اختیار کی اور شعر کہنے لگے۔ خیال کو ان کے منفرد انداز کے لیے جانا جاتا ہے اور وہ بھیڑ میں بھی الگ دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے بھارت کے قدیمی علمی خزانے سے جو فیض حاصل کیا ہے اس کی جھلک ان کی شاعری میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ جس خوبصورتی سے ہندو اساطیری روایات کو استعارے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کی مثال ان سے پہلے صرف فراق کی شاعری میں ملتی ہے۔ خیال کا پہلا نظموں کا مجموعہ شولوں کا شجر 1979 میں شائع ہوا اور ادبی دنیا نے ان کے وجود کو محسوس کیا۔ گمشدہ آدمی کا انتظار 1996 میں منظر عام پر آیا اور وہ اہل علم کی پسند بن گئے، لیکن چندربھان خیال کی طویل نعتیہ نظم لولاک نے چندربھان کو ممتاز ترین شعراء کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی یہ نعتیہ نظم خیال کے جذبے کی صداقت، اسلامی روایات پر ان کی گہری پکڑ اور سوچ کی دلیل ہے اور اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ۔ تو ناظرین، آج کا آفتاب سخن ہم نظر کرتے ہیں چندربھان خیال کے لیے۔ نیم کے پتوں سے کڑوی ہر خوشی، نیم کے پتوں سے کڑوی ہر خوشی، نیم کے پتوں سے کڑوی ہر خوشی، دیکھیے مجھ کو یہ نذرانہ ملا، دیکھیے مجھ کو یہ نذرانہ ملا، شہر میں ہر شخص بیگانہ ملا، کوئی دانا کوئی دیوانہ ملا۔ ہمارے ساتھ پروفیسر قاضی عبید الرحمن ہاشمی موجود ہیں۔ آپ شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اردو ادب کے بہت بڑے نقاد بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں نقد شعر، میراث ہنر، شعریات اقبال، عابد حسین، تنقید و تفہیم وغیرہ مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چندربھان خیال صاحب کی شخصیت اور فن پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ان کی شاعری کے بارے میں کچھ بتائیے۔ چندربھان خیال ہمارے عہد کے ایک ممتاز شاعر ہیں، اور نہ صرف شاعر بلکہ وہ ایک صحافی کی حیثیت سے بھی بہت مشہور ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے دراصل ان کو بالکل ابتدا سے ہی شاعری سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ
جن لوگوں نے ان کو پڑھا ہے ان کی تحریر، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مدھیہ پردیش کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پہ اردو زبان کا کہیں دور دور نہ کوئی اردو زبان بولتا تھا اور نہ وہ پڑھی جاتی تھی، نہ سمجھے لکھی جاتی تھی۔ ایسے کوردے ماحول میں رہ کر جب انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کو خیال ہوا اردو پڑھنے کا، تو وہ بڑی مشکلات سے گزرے، اور جو پوری روداد انہوں نے بیان کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے زبان سیکھی اور پھر کس طرح سے نہ صرف زبان سیکھی بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس زبان میں شاعری کی۔ انہوں نے ابتداً تو غزلیں لکھی، جیسے کہ روایت رہی ہے ہمارے ہاں شعر و سخن میں لوگ پہلے غزل سے شروع کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی غزل سے شروع کی، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ان کی جو طبع رسا ہے اور جو ان کا مزاج ہے وہ زیادہ مطابقت نظم سے رکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نظموں کی طرف توجہ اپنی منتف کر دی۔ 80s میں وہ دلی جب آئے بحیثیت ایک صحافی کے، قومی آواز میں انہوں نے بہت سارے جرائد، بہت سارے روزناموں سے ان کا سلسلہ یہاں پر تعلق رہا، اس میں وہ کام کرتے رہے بحیثیت صحافی، اور دلی ہی میں انہوں نے صحیح معنی پوچھا جائے تو باقاعدہ شاعری کا آغاز ان کی شاعری کا ہوا۔ اور جو ان کا تخلص ہے خیال، اس کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ تخلص انہیں فراق گورکھپوری نے دیا۔ جب انہوں نے ان کی نظم سنی تو اس میں جس طرح کا تھاٹ فلنس تھا، خیال کا جو کنٹینٹ تھا، اس سے فراق گورکھپوری اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنا تخلص خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا اس روز سے یہ خیال کے تخلص سے مشہور ہو گئے، اور بہت ساری ان کی بہت سے نظموں کے مجموعے سامنے آئے، اور بہت سی شعلوں کا شجر، ہاں ان کی نظموں کے کئی مجموعے سامنے آئے۔ میں ان کا نام بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ تو گمشدہ آدمی کا انتظار ان کی مشہور شعلوں کا شجر یہ 1979 میں شائع ہوئی، جی ہاں، گمشدہ آدمی کا انتظار 1996 میں، اور لولاک جو منظور سیرت ہے، طویل نظم ہے، جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ 2000 میں شائع ہوئی، اور صبح مشرق کی اذان یہ 2008 میں شائع ہوئی۔ تو ان نظموں کے حوالے سے ان کی پہچان پورے ملک میں بلکہ بر صغیر میں ہوئی، اور وہ ایک مشہور شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے۔ ڈاکٹر صاحب، چندر بہن خیال صاحب کی ایک مشہور نظم ہے لولاک، یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم نظم ہے، اس کی انفرادیت بھی بہت زیادہ ہے، اس پہ بہت سارے ناقدین نے اپنی اپنی رائے دی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوم سیرت ہے جو چندر بہن خیال صاحب نے بیان کی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لولاک یہ جو لفظ ہے یہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے۔ جی، لولاک لما خلقتن، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو اللہ کے رسول کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جی، اس کائنات کو، اور جو بڑی بڑی اس کائنات میں ہستیاں وجود میں آئی ہیں، وہ اسی لیے آئی ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ تو وہاں سے یہ لفظ انہوں نے اپنی نظم کے لیے ہمارے چندر بہن خیال نے لیا۔ اس نظم کی کئی حیثیت ہے جو اسے بڑی اہم بناتی ہے۔ ایک تو یہ لانگ پوئم کی حیثیت سے بھی بڑی اہم ہے۔ جی، بہت طویل ہمارے نظم یہاں جو طویل نظم کی روایت رہی ہے ہے۔ اس میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں لانگ پوئم کی کوئی بہت زیادہ بڑی روایتیں موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کمار پاشی نے ایک نظم ولاس یاترا لکھی تھی، اس سے پہلے اختر بستوی نے شب کا رزمیہ لکھا تھا، ایک لانگ پوئم کہی جاتی ہے، اور ویسے میرے خیال سے کچھ زیادہ، اب ظاہر ہے کہ ہم شاہنامہ اسلام کو لانگ پوئم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ تو تاریخ اسلام ہے، حفیظ جالندھری نے لکھی تھی۔ حفیظ جالندھری، ظاہر ہے اس کو تو پوری تاریخ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک نظم ہے سلسلۃ الجرس امی حنفی کی جو بڑی مشہور ہوئی، وہ بھی سیرت کے موضوع پر جی ہے۔ ہاں، جی،
وہ بھی لانگ پوئم کی ذیل میں آتی ہے۔ تو لانگ پوئم کی جو ٹریڈیشن ہمارے یہاں رہی ہے اس میں لولاک کی بھی اس ٹریڈیشن میں بڑی اہمیت ہے جی کہ یہ جو ہمارے ہاں کوئی لمبی روایت نہیں تھی، بہت زیادہ لوگوں نے نظمیں نہیں لکھی، تو چند بھان خیال نے اس روایت میں اضافہ کیا۔ اب سیرت کا جہاں تک معاملہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا محبوب اور سمجھیے کہ اہم، بہت ہی گویا اس کی بڑی اہمیت رہی ہے ہمیشہ سے۔ بہت سے شاعروں نے نعتیں لکھی ہیں حضور کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ روایت بھی سمجھیے کہ اگر شیخ صاحب نے ذکر کیا حفیظ جالندھری کا، تو شاہنامہ اسلام میں شاہنامہ پوری تاریخ اسلام انہوں نے بیان کی ہے، پوری تاریخ اس کے اندر سمٹ آئی ہے اسلام کی۔ اور کچھ دیگر شعراء نے بھی بہت ایسی نعتیں لکھی ہیں، جی لولاک کو انہوں نے کئی حصوں لیکن میں یہ ہے کہ تقسیم کیا ہمارے ہے۔ جو غیر مسلم شعراء ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں چند ایسے ہیں جنہوں نے اس ایک طرح سے مذہبی اور اسلامی جو سمجھیے روایت کا پر اتنا بڑا سمجھیے کارنامہ پیش کیا۔ جی غیر مسلم شعراء میں چند بھان خیال کا یہ بہت بڑا سمجھیے کہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے، صلی اللہ جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے جب تاریخ اسلام پڑھی تو انہیں ایک عجیب محبت ہو گئی پیدا اللہ کے رسول کی ذات سے، تو انہیں خیال آیا کہ ان کے ہاں جو تصور انصاف تھا، جو یکسانیت کا ایک تصور تھا، دنیا میں مساوات کا، عدل کا اور نیکی کا اور خیر کو دنیا میں نافذ کرنے کا، یہ تمام جو حضور کی شخصیت کے بڑے اہم پہلو تھے، اس نے اتنا زیادہ انہیں متاثر کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک نظم لکھنی چاہیے جس میں ہم ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، لولاک کی فنی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو۔ لولاک کی جو اہمیت ہے ظاہر فنی اعتبار سے بڑی اہم ہے، جی اس لیے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک بڑی تاریخ کو، ایک بڑے واقعے کو، جس کو کہہ لیجئے کہ دریا ہے یا سمندر ہے، اس کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا۔ یہ فنکاری ہے، اچھا یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی بات کو آپ مختصر ترین یعنی الفاظ میں بیان کر دیں۔ یہ بھی کمال ہے ہمارے خیال صاحب کا کہ انہوں نے اتنے بڑے واقعے کو اتنے جامعیت کے ساتھ، اتنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی ٹیکنیک یہ ہے اس میں کہ انہوں نے پوری نظم کو بندوں میں ڈیوائیڈ کر کے پیش کیا ہے، مختلف بندوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس میں اس کو پیش کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بند الگ ہو ایک دوسرے سے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ ہر بند ایک دوسرے سے ویل کنیکٹڈ ہو، رابطہ ہے ایک اتنا دوسرے سے۔ مربوط ہو جی کہ جو معنویت ہے وہ اس پر خلل نہ پڑے اور جو نظم کا تسلسل ہے وہ باقی رہے۔ اور ایسا یہ بھی لگتا ہے کہ اس ہر بند میں جو نیریٹو ہے اس کا، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو اس کے اندر ایکشن ریڈنٹ جسے کہتے ہیں، جی وہ سمجھیے کہ کہانی نما بند ہے۔ چند بھان خیال غزل کے بھی شاعر ہیں اور نظم کے بھی۔ نظم میں ان کی جو انفرادیت ہے وہ تو آپ نے بتائی، غزلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کس قسم کی غزلیں کہی ہیں؟ بھئی میرا تو خیال ہے کہ ابتدا انہوں نے غزل سے کی جی اور کچھ غزلیں لکھی بھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا موضوع تو وہی حسن و عشق ہے، اور زندگی کے بارے میں جو ان کے تجربات تھے، جو ظاہر ہے کہ بہت وسیع تھے، صحافی کی حیثیت سے انہوں نے ان کے تجربات کی وسعت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، تو وہ سب تمام زندگی کی جو بصیرتیں ہیں ان کی غزل میں سمٹ آئی ہیں۔ تم کسی مظلوم کی آواز بن کر گونجنا، تم کسی مظلوم کی آواز بن کر گونجنا، یاد میری جب تمہیں شدت سے تڑپانے لگے، جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، جستجو کے پاؤں۔ چند بھان خیال کی اب مجموعی شعری انفرادیت کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیے۔ ان کا جو مقام ہے وہ اردو کی موجودہ جو صورتحال ہے، جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اور جس طرح کی نظمیں لکھی جا رہی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں اس روایت میں،
اس روایت کے ضمن میں چندبھان خیال کا ذکر ضرور آتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں جو فنکاری ہے جی اور جو ان کے ہاں بصیرت ہے، جو ویژن ہے، وہ ان کی شاعری میں جس طرح سے ریفلیکٹ ہوا ان کی نظموں میں، تو یقیناً وہ انڈسپینسیبل ہیں، ان کا ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ تو اس پوری روایت میں جو آج اردو نظم کی روایت ہے، اس میں ان کی جو انفرادیت ہے اس کو ماننے پر ہم سب مجبور ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ لولاک کے کچھ اشعار اگر آپ پیش کرتے تو ناظرین کو اچھا لگتا۔ اس شعر آپ سنیں، ایک بند ہے: جب دوش خلا پر خاموشی بیٹھے ہوئے اگتا جاتی ہے اور ساکت و جامد تنہائی خود آپ سے گھبرا جاتی ہے، جی اذہان نئے پیدا ہو کر سمتوں سے الجھنے لگتے ہیں، بے چین خیالوں کے خیمے تن جاتے ہیں اندھے غاروں پر۔ اب آپ اس سے یہ لگائیے اندازہ کہ شاعر جو ہے وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی ہیں، یعنی مرئی چیزوں، غیر مرئی چیزوں کو مرئی بنا کر پیش کرنا، یہ بھی ایک ہنرمندی ہے اور یہ بھی ایک سمجھیے کہ فنکاری ہے کے ساتھ جو پیش کیا ہے۔ ہماری بہترین شعری روایت کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے، اور چندبھان خیال اس رمز سے واقف ہیں اور انہوں نے اس کا بہت ہی مؤثر اور بہت ہی کارآمد استعمال اپنی نظم۔ ڈاکٹر صاحب، چندبھان خیال صاحب کی مجموعی شعری خصوصیت کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ ویسے تو مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردو کے نہایت بہت ہی ممتاز اور منفرد شاعر ہیں، خاص طور سے اردو نظم میں انہوں نے جو انفرادیت اپنی کتاب لولاک کے ذریعے انہوں نے منوائی ہے، جی اور جس طرح سے اپنی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار اس میں ان کی اس نظم میں ہوا ہے، جی اس کی وجہ سے جس طرح سے ان کا خیر مقدم ہوا اور بہت سارے لوگوں نے مضامین لکھے، اتنا تو میں سمجھتا ہوں ان کی دیگر نظموں کے تعلق سے اتنی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ اس میں ان کی جو فنکاری ہے، جو تخلیقیت ہے، جو کریٹیویٹی ہے، وہ اپنے عروج پر ہے اور غیر معمولی صلاحیت کا اس میں اظہار ہوا ہے۔ جی اس میں ایک رزمیہ جو ایپک عنصر ہے وہ بھی ان کا سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک طرح سے ڈائیلاگ ہے، مکالمہ ہے، وہ بھی اس وجود میں آیا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے جس طرح سے جو مجرد حقائق ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے، ان کو جس طرح سے انہوں نے ایک شیپ دیا ہے، ایک شکل دی ہے، اور اس کو پرسانیفائی جس طرح سے کیا ہے اپنی نظموں میں، اس سے بھی ان کی کریٹیویٹی اور اس کے اندر جو جاذبیت کا عنصر ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی وہ بہت ہی ممتاز شاعر ہیں اور بہت ہی منفرد شاعر ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے چندبھان خیال صاحب کی شعری حیثیت، ان کی شخصیت، ان کے فن پر یہ طویل گفتگو۔ قاضی صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی، بہت زیادہ معلوماتی باتیں ان کی شاعری کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں پیش کی ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ زندگی کے نام پر مجھ کو خیال، زندگی کے نام پر مجھ کو خیال، زندگی کے نام پر مجھ کو خیال، ایک زہریلا سیاہ خانہ ملا، ایک زہریلا سیاہ خانہ ملا، شہر میں ہر شخص بیگانہ ملا، کوئی گانا کوئی دیوانہ ملا، شہر میں